ارے اماں بھی بلا وجہ دکھی ہو رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک تو ہوں، سلطان بیگ نے اپنی ضعیف ماں کا جھریوں بھرا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ کہاں سے ٹھیک ہو میرے لال؟ خون میں نہا کر آئے ہو، سر پر پٹی بندھی ہے، خدا جانے کیسی چوٹ لگی ہے، کتنا گہرا زخم ہوگا۔ اماں بھی اپنی اجلی چادر کے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے بولیں۔ اتنی دیر میں سلطان بیگ کی بیمار بیوی زبیدہ بستر سے اٹھ کر گرتے پڑتے دوڑی چلی آئیں اور اپنے زخمی شوہر کے سر پر بندھی پٹی دیکھ کر چکراتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئیں۔ ارے زبیدہ، تم کیوں چلی آئی بستر سے اٹھ کر؟ عدنان کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ سنبھالو اپنی ماں کو، سلطان بیگ نے ڈانٹنے کے انداز میں عدنان سے کہا، تو عدنان نے لپک کر فوراً زبیدہ بیگم کو سہارا دیا اور اماں بھی کے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا۔ ابو بس آج سے آپ موٹر سائیکل نہیں چلائیں گے، عدنان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، جس کی تائید فوراً ہی اماں بی نے کر دی۔ بالکل ٹھیک کہتا ہے عدنان، سلطان بیٹا ہم تو خیر قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، مگر تم بھی کون سے جوان جہان ہو، اللہ رکھے 60 سال کی عمر کو پہنچنے والے ہو، یہ پھٹ پھٹی تو اب جوان بچوں کی سواری رہ گئی ہے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے عدنان، زبیدہ بیگم نکاہت بھرے لہجے میں بولیں۔ ایم بی اے کر کے سارا دن فارغ بھی تو رہتا ہے، آپ کو دفتر چھوڑ بھی آیا کرے گا اور چھٹی کے وقت لے بھی آیا کرے گا۔ اس اثنا میں سلطان بیگ کے چھوٹے بھائی احسان بیگ اپنی ویل چیئر پر بیٹھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ بھائی حد ہو گئی بھائی صاحب، حادثے میں اللہ کے گھر سے بچ کر آئے اور کسی نے مجھے خبر کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ ہاں بھائی، معذور آدمی تو ویسے بھی گھر کا نامکمل فرد ہوتا ہے، گھر کے معاملات میں تو مکمل افراد ہی شامل ہوتے ہیں، احسان بیگ نے اپنے لہجے میں اپنی معذوری کا دکھ سمیٹتے ہوئے شکایت کی۔ اوفو، وہ تو اچھا ہوا کہ ڈاکٹر نے مرہم پٹی کر کے مجھے گھر روانہ کر دیا، اگر اسپتال میں داخل کر لیا ہوتا تو شاید گھر میں کوہرام برپا ہو جاتا۔ ارے بھائی، رکشے والے نے ذرا سائیڈ مار دی تھی، میں موٹر سائیکل سمیت سڑک پر گر گیا، قسم لے لو سر پر معمولی سی چوٹ اور کاندھے پر ہلکی سی رگڑ آئی ہے بس، سلطان بیگ نے رو دینے والے انداز میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہا اور رحم طلب نظروں سے گھر کے تشویش میں مبتلا ایک ایک فرد کی طرف دیکھا اور بستر سے اٹھنے لگے۔ ارے کیا غضب کر رہے ہو، اماں بی نے فوراً ڈانٹ دیا، اور وہ رفیق ابھی تک دودھ میں ہلدی ڈال کر نہیں لایا؟ اماں بی نے پھیری ہوئی تسبیح کا دم سلطان بیگ پر کرتے ہوئے عدنان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اگلے ہی لمحے رفیق چاچا دروازے میں نمودار ہو گیا۔ اماں بی، لے آیا ہوں صاحب کے لیے دودھ، اس وقت گیس کا پریشر کم ہوتا ہے نا، اس لیے ذرا دودھ گرم کرنے میں دیر لگ گئی۔ خان سامہ رفیق چاچا نے دودھ کا گلاس سلطان بیگ کے سامنے تپائی پر رکھ دیا اور پائنتی پر بیٹھ کر سلطان بیگ کے پاؤں دبانے لگا۔ اماں بی کا حکم تھا، اس لیے سلطان بیگ دودھ کا بھرا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئے۔ یہ گھرانہ سچ مچ محبت کا گہوارہ تھا۔ قدیم وضع کہ یہ حویلی جتنی بڑی تھی اتنے ہی کم افراد اس حویلی کے مکین تھے۔ ایک سلطان بیگ خود، ان کی ضعیف والدہ اماں بی، معذور بھائی احسان بیگ، سلطان بیگ کی بیمار بیوی زبیدہ بیگم اور ان کا اکلوتا بیٹا عدنان، 5 افراد کے اس خاندان میں گنتی کے اعتبار سے ادھیڑ عمر خانسامہ رفیق چاچا کو بھی چھٹے نمبر پر شمار کیا جاتا تھا۔ یہ گھرانہ ان خاندانوں میں سے تھا جہاں ابھی تک خلوص، احترام اور رشتوں سے بھرپور محبت کی روایت آج بھی چلی آ رہی تھی۔ سلطان بیگ ایک نیم سرکاری ادارے میں اکاؤنٹنٹ سے ترقی کرتے کرتے انتظامی عہدے پر جا پہنچے تھے، لیکن سادگی کا یہ عالم تھا کہ اہم عہدے پر ہونے کے باوجود اپنی موٹر سائیکل پر ہی دفتر آتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی محنت کو اپنا شعار بنائے رکھا اور ایمانداری کے ساتھ ساتھ اپنی خاندانی وفاداری کا بھرم بھی قائم رکھے ہوئے تھے۔ اب تو ویسے بھی ملازمت کی مدت پوری ہونے والی تھی اور ریٹائرمنٹ قریب تھی، اگرچہ سلطان بیگ کے اپنے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، مگر گھرانے کی سربراہی اماں بی کو حاصل تھی۔ عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن اپنے جھریوں بھرے وجود میں سارے جہاں کی محبت اور شفقت سمیٹے ہر ایک کے سر پر ممتا کی چھاؤں کیے بیٹھی تھیں۔ باتوں باتوں میں کبھی کبھی ماضی کا ذکر چھڑ جاتا تو آگرہ کی گلی کوچے یاد کر کے اپنے آنسو پونچھنے لگتی تھیں۔ احسان بیگ سلطان بیگ کے چھوٹے بھائی تھے، نوجوانی میں دائیں ٹانگ سے معذور ہو گئے تھے، اب ویل چیئر پر زندگی گزار رہے تھے۔ ویسے تو گھر کے تمام افراد ہی احسان بیگ کا خیال رکھتے تھے، لیکن سلطان بیگ سب سے بڑھ کر اپنی محبت اور توجہ سے احسان بیگ کا احساس معذوری کم کیے رکھتے تھے۔ سلطان بیگ کی محبت بیوی کے ساتھ مثالی تھی۔ زبیدہ بیگم نے بھی 40 سالہ رفاقت میں ہمیشہ اچھے برے حالات صبر و شکر کے ساتھ گزار کر سلطان بیگ کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ پچھلے 2 سال سے زبیدہ بیگم جگر کے عارضے میں مبتلا تھیں۔ علاج کی ساری سہولتوں کے باوجود سلطان بیگ کو یوں لگتا تھا
جیسے زبیدہ بیگم کی زندگی مٹھی میں دبی ریت کی طرح پھسلتی جا رہی ہے۔ عدنان سلطان بیگ کا اکلوتا بیٹا تھا، نہایت فرمانبردار اور مہذب۔ اس میں سلطان بیگ کے تمام تر اوصاف کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ عدنان نے اپنی تعلیمی کیریئر میں بھی کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا اور وہ سلطان بیگ کی خواہش پر MBA کر کے ملازمت اور اچھے مستقبل کا منتظر تھا۔ سلطان بیگ کی خواہش تھی کہ کاش ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے عدنان برسر روزگار ہو جائے۔ درد کش دواؤں سے سر میں اٹھنے والی ٹیسوں میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ رات والی خوراک میں سکون آور گولی ضرور شامل کرنی ہے تاکہ بھرپور نیند آئے اور صبح تک ذہنی دباؤ میں کمی واقع ہو۔ دوا کھانے کے بعد سلطان بیگ اپنے بستر پر دراز تھے۔ کمرے میں ہلکی سبز روشنی کا نائٹ بلب روشن تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں ان کے خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک انتہائی تکلیف کے عالم میں سلطان بیگ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگے۔ ان کا بدن پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، سینے پر عجیب سا بوجھ اور گھٹن بڑھ رہی تھی۔ ایک انجانے سے خوف کی لہر پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا تھا، لیکن پلکیں بوجھل انداز میں خود بخود اوپر اٹھتی چلی گئیں۔ اف خدایا، انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ کمرے میں ہلکی سبز روشنی کا نائٹ بلب روشن تھا، مگر اب کمرے میں چاروں طرف سفید بادلوں اور کالی گھٹاؤں جیسے ہیولے اڑتے پھر رہے تھے۔ سلطان بیگ کی سانسیں الجھنے لگیں، نفس کی رفتار سست پڑنے لگی، دل کی دھڑکن سینے میں ڈوبنے لگی، آنکھوں میں ایسا دھندلا پن آنے لگا جیسے شفاف شیشے کے سامنے موسلادھار بارش کا پانی حائل ہو جاتا ہے۔ زندگی کا احساس ڈوبتا دکھائی دیا تو بمشکل سلطان بیگ کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلنے لگی۔ اس آواز میں الفاظ کی بے ربطگی بتا رہی تھی کہ سلطان بیگ اس بے شکل ہیولے سے مخاطب ہیں کہ جو لمحہ بلمحہ ان کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یکلخت کمرے میں گہری تاریکی چھا گئی۔ سناٹا ایسا طاری ہوا کہ سلطان بیگ کی مری مری سانسوں کی صدا کے علاوہ کمرے میں کسی اور چیز کا احساس تک باقی نہ رہا۔ پھر اس سناٹے میں ایک آواز آئی، سلطان بیگ، اپنے حواس قابو میں لاؤ اور کوشش کر کے کلمہ پڑھ لو، تمہارے پاس اب مہلت نہیں رہی۔ کیا؟ سلطان بیگ کی آنکھیں یکدم پتھرا گئیں۔ تب تم کون ہو؟ میں آواز بھر آئی، میں فرشتہ اجل ہوں۔ کلمہ پڑھنے کی مہلت اس لیے دے رہا ہوں کہ تم ایک درد مند اور نیک خصلت انسان ہو۔ ہونٹوں پر کلمہ جاری ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان بیگ کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہونے لگے۔ اب کلمے کا ورد سلطان بیگ کی بندھی ہچکیوں میں دب گیا۔ تم رو رہے ہو؟ سوال ہوا۔ ہاں، بمشکل سلطان بیگ نے جواب میں ایک لفظ کہا۔ کیوں؟ آواز پھر ابھری۔ کیا تم قیامت تک زندہ رہنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سلطان بیگ نے گڑ گڑاتے ہوئے جواب دیا۔ اب ان کی آنکھوں سے باقاعدہ طور پر بے بسی کے چشمے بہنے لگے۔ دراصل میں نے اپنے کچھ کام اپنی ریٹائرمنٹ کی مدت پر اٹھا رکھے تھے۔ میرے ذمے میرے اپنوں کے کچھ قرض واجب ہیں، میں وہ قرض ادا کر کے اپنے فرائض پورے کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان بیگ نے امید بھری نظروں سے گہری تاریکی میں چھپے نادیدہ وجود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فرشتہ اجل نے ہنکارا بھرا۔ تفصیل بیان کرو۔ سلطان بیگ نے کانپتی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا۔ میری ریٹائرمنٹ میں 1 ماہ باقی ہے، مجھے ادارے کی طرف سے اچھی خاصی رقم ملے گی۔ اس کے علاوہ 1 ماہ بعد میری 50 لاکھ کی انشورنس پالیسی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ میں اس ساری رقم سے اپنے کچھ قرض چکانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اماں بھی کو حج کی تیاری کرواؤں گا۔ میری بیوی زبیدہ کو جگر کا کینسر ہے۔ زبیدہ کا موجودہ علاج تو صرف اسے زندگی کی تسلی دینے کے لیے ہے۔ میں اپنی زبیدہ کا جگر تبدیل کرانا چاہتا ہوں کہ وہ مزید زندہ رہے۔ میرا چھوٹا بھائی احسان بیگ ایک ٹانگ سے معذور ہے، میں اس کے گھٹنے میں مصنوعی جوڑ ڈلوا کر اسے ویل چیئر سے اٹھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے پیروں سے چل سکے۔ میرا بیٹا عدنان MBA کر چکا ہے، اگر اسے نوکری نہ ملی تو میں اسے کوئی بزنس کروا کے اسے برسر روزگار بنانا چاہتا ہوں۔ بس یہی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ سوال ہوا، بس یہی کچھ کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، صرف ایک کام اور ہے۔ سلطان بیگ بولے، ہمارا ایک غریب خانسامہ ہے، رفیق چاچا۔ میں اس کی جوان بیٹی زرینہ کا جہیز خود تیار کر کے اس کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈ کر اپنے ہاتھوں سے اسے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ میں مرنے سے پہلے یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آخری جملہ رندھی ہوئی آواز میں کہہ کر سلطان بیگ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ کمرے میں کچھ دیر سکوت رہا۔ اچھا، آواز پھر ابھری، تم نیک دل انسان ہو، تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی مہلت مل سکتی ہے۔ واقعی؟
میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے زندہ رہ سکتا ہوں؟ سلطان بیگ نے امید اور خوشی کے ملے جلے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، آواز ابھری، مگر ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ سلطان بیگ نے تعجب سے پوچھا۔ جواب ملا، شرط یہ ہے کہ تمہیں گھر کے افراد میں سے کسی ایک فرد کو تیار کرنا ہوگا کہ وہ ضمانت کے طور پر 3 ماہ کے لیے مرنا قبول کرے۔ میں سمجھا نہیں، اس شرط سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے الجھن زدہ لہجے میں پھر سوال کیا۔ آواز ابھری، سلطان بیگ، 3 ماہ کے لیے مرنے والا دراصل تمہارا ضامن ہوگا۔ تم 3 مہینوں میں اپنے سارے کام نپٹا لو گے، تمہارا ضامن زندہ ہو جائے گا اور معاہدے کے مطابق تمہاری زندگی کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ سلطان بیگ سوچ میں پڑ گئے۔ ایک بار پھر الجھن زدہ گھٹی گھٹی آواز ان کے حلق سے نکلی۔ لیکن میرے ضامن پر عارضی موت طاری ہو گئی تو کیا اسے دفنانا پڑے گا؟ اور اگر دفنایا گیا تو پھر وہ واپس قبر سے باہر کس طرح نکل کر زندہ ہوگا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ غیبی آواز کی طرف سے جواب آیا، سلطان بیگ، تمہارے ضامن پر موت ضرور طاری ہوگی، مگر وہ عارضی ہوگی۔ تم اسے عام مردوں کی طرح دفناؤ گے، مگر 3 ماہ کے بعد مدت پوری ہونے سے 1 دن پہلے قبر کشائی کر کے اپنے ضامن کو نکال لو گے۔ اب اس مردے کو زمین پر لٹائے رکھو یا بیڈ روم کے بستر پر لٹاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے۔ البتہ ٹھیک 90 دن پورے ہونے پر تمہارا ضامن زندہ اٹھ کھڑا ہوگا اور تم… ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، سلطان بیگ بولے۔ اس کام کے لیے تو میں کسی کو بھی راضی کر لوں گا۔ سب لوگ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور مجھ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات غور سے سنو، صرف 1 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس۔ کل شام ڈھلنے تک اپنے ضامن کا بندوبست کر لو۔ کل رات میں پھر آؤں گا تمہارا جواب لینے۔ غیبی آواز کی بات ختم ہوتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کمرے کی گہری تاریکی آہستہ آہستہ ہلکے سبز رنگ کی روشنی میں تبدیل ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد خوابگاہ میں ہلکے سبز رنگ کا نائٹ بلب روشن تھا۔ سلطان بیگ جس کروٹ لیٹے تھے اسی کروٹ گہری نیند سو رہے تھے۔ کمرے میں ان کے ہلکے خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ زبیدہ بیگم جب سے جگر کی تکلیف میں مبتلا ہوئی تھیں، بے خوابی ان کا مقدر بن گئی تھی۔ 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹے 2 گھنٹے ان کی آنکھ لگتی تھی۔ ان کے کمرے میں آنے جانے سے گریز کیا جاتا تھا تاکہ قدموں کی آہٹ سے ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ ویسے بھی اماں بھی نے سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ بہو بیگم کے آرام و سکون کا پورا خیال رکھا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان بیگ زبیدہ بیگم کے کمرے میں وقفے سے 2 مرتبہ جھانک کر واپس لوٹ آئے تھے، کیونکہ زبیدہ بیگم سو رہی تھیں۔ البتہ کچھ دیر انتظار کے بعد تیسری مرتبہ گئے تو زبیدہ بیگم نہ صرف جاگ گئیں بلکہ غالباً ناشتہ بھی کر چکی تھیں۔ آج تو اتوار ہے، آپ آرام کرتے، آج کون سا دفتر جانا ہے؟ زبیدہ بیگم نے سلطان بیگ کے سر پر بندھی پٹی کو اپنے کمزور ہاتھ سے سہلاتے ہوئے کہا۔ سلطان بیگ زبیدہ بیگم کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں بولے، زبیدہ، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہم انڈیا جا رہے ہیں۔ زبیدہ بیگم نے حیرانی سے سلطان بیگ کی طرف دیکھا اور بولی، یہ آج صبح بیٹھے بٹھائے انڈیا جانے کا خیال کیوں سوچ گیا آپ کو؟ ارے بھائی، دہلی کے مشہور سرجن ڈاکٹر آنند رائے کو میں نے تمہاری ساری میڈیکل رپورٹس فیکس کر دی تھیں۔ ان کا جواب موصول ہو گیا ہے۔ تمہارے جگر کی پیوند کاری کا ایک آپریشن ہوگا اور پھر ہماری زبیدہ صحت یاب ہو کر پہلے کی طرح گھر میں چہکتی پھریں گی۔ سلطان بیگ نے ایک ہی سانس میں سب کچھ بیان کر دیا۔ لیکن اس علاج پر تو سنا ہے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، کہاں سے آئے گی یہ اتنی رقم؟ زبیدہ بیگم کے لہجے میں حسرت آمیز بے یقینی جھلک رہی تھی۔ ارے میری ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم اور 50 لاکھ کی پالیسی کا چیک، یہ سب کچھ کیا میں قبر میں لے کر جاؤں گا؟ سلطان بیگ زبیدہ بیگم نے تڑپ کر اپنے ہاتھ سے شوہر کا منہ بند کیا۔ ایسی بات مت کیا کریں، مجھے تو ویسے ہی بیماری کا گھن لگ گیا ہے، خدا کرے میری عمر بھی آپ کو لگ جائے۔ اور یہ کہتے ہوئے زبیدہ بیگم باقاعدہ رونے لگیں۔ سلطان بیگ اپنے رومال میں زبیدہ بیگم کے آنسو جذب کرتے ہوئے بولے، بس تم ایک ذرا سی قربانی دینے کی ہاں کر لو زبیدہ، میں جیتے جی اپنے سارے ادھورے کام مکمل کر لوں گا۔ قربانی؟ اور پھر میری قربانی سے آپ کے کون سے ادھورے کام مکمل ہو جائیں گے؟ میں سمجھی نہیں۔ زبیدہ بیگم الجھی ہوئی نظروں سے سلطان بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ زبیدہ بیگم، سلطان بیگ کے لہجے میں ایک دم سنجیدگی آ گئی، تمہیں 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر مرنا ہوگا۔ کیا آپ ٹھیک تو ہیں سلطان بیگ؟ زبیدہ بیگم وحشت زدہ انداز میں بولیں۔ یہ آپ کیا بہکی باتیں کرنے بیٹھ گئے؟ کبھی کسی کو عارضی موت بھی آئی ہے کیا؟ دیکھو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔
سلطان بیگ نے اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا، میں نے فرشتہ اجل سے 3 ماہ زندہ رہنے کی مہلت حاصل کی ہے، لیکن اس مہلت کے لیے فرشتہ اجل ضمانت کے طور پر 3 ماہ کے لیے کسی اور کی روح قبض کرنا چاہتا ہے، اور بھرے گھر میں قربانی کا بکرا بنانے کے لیے آپ نے میرا انتخاب کیا۔ سلطان بیگ، واہ، بیوی سے محبت کرنے والا مجازی خدا ہو تو ایسا۔ زبیدہ بیگم نے زہر خند انداز میں گھورتے ہوئے سلطان بیگ کو جواب دیا اور ایک دم منہ پھیر لیا۔ زبیدہ، تم تو ہمیشہ مجھ پر اپنی جان نچھاور کرنے کی بات کرتی رہی، کیا تم میری خاطر 3 مہینے کی عارضی موت قبول نہیں کر سکتی؟ سلطان بیگ نے بے یقینی اور بے چارگی سے زبیدہ بیگم کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ زبیدہ بیگم تنگ آ کر بولی، اگر کسی اور کی عارضی موت سے تمہیں زندگی پا سکتے ہو تو سلطان بیگ تم پھر اماں بھی کو اس قربانی کے لیے تیار کیوں نہیں کر لیتے؟ ویسے بھی 80 برس تو جی چکی ہیں۔ لیکن زبیدہ بیگم، زندگی کا نذرانہ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو پیش کیا کرتے ہیں، کیا تم میرے فریضوں کی تکمیل کے لیے، میرے خوابوں کی تعبیر کے لیے صرف 3 ماہ کی موت قبول نہیں کر سکتی؟ سلطان بیگ نے اپنے گھبراتے ہوئے اعتماد اور ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے وجود کے ساتھ بمشکل یہ جملہ ادا کیا، معاف کرنا سلطان بیگ، میں بیمار سہی، لیکن موت کے دھانے تک پہنچ کر بھی ہر انسان زندہ رہنے کی آرزو کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ زبیدہ بیگم نے فیصلہ کن سنجیدگی سے جواب دیا۔ سلطان بیگ کی کتاب امید سے خوشگمانی کا پہلا ورق پھڑپھڑایا اور پھٹ گیا۔ وہ تھکے قدموں کے ساتھ زبیدہ بیگم کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ عدنان نے موٹر سائیکل راہداری میں کھڑی کی، گھر کا دروازہ بند کیا اور کچن کی طرف پہنچ کر رفیق چاچا کو چائے کا کپ بنانے کا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو یکدم ٹھٹک گیا۔ خلاف معمول سلطان بیگ عدنان کی اسٹڈی چیئر پر بیٹھے تھے۔ عدنان کو آتا دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر شفقت آمیز مسکراہٹ آ گئی۔ ابو آپ، میرا مطلب ہے، عدنان بوکھلا سا گیا۔ سلطان بیگ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عدنان اپنے بیڈ پر سعادت مندی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ عدنان بیٹے، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، سلطان بیگ نے سلسلہ کلام کا آغاز کیا۔ جی ابو، کہیے، عدنان جواب دے کر منتظر نظروں سے سلطان بیگ کی طرف دیکھنے لگا۔ عدنان، میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے کہ تم میرے سعادت مند بیٹے ہو۔ مجھے یقین ہے آج بھی تم سعادت مندی کا ثبوت دو گے۔ سلطان بیگ نے امید بھری نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا تو عدنان نے جھک کر باپ کے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اور بولا، ابو، میں نے ہمیشہ آپ کو انتہائی شفیق باپ کے روپ میں دیکھا ہے۔ میں تو آپ کی ایک اشارے پر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ آپ کہیے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سلطان بیگ نے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے جملوں کو ربط دینے کے بعد گویا ہوئے۔ عدنان، تمہیں معلوم ہے نا کہ میں اپنی ملازمت کے آخری دنوں سے گزر رہا ہوں۔ ریٹائرمنٹ پالیسی کی بھاری رقم سے میں اپنے کچھ ادھورے خوابوں کو تعبیر دینا چاہتا ہوں۔ جی ابو، عدنان نے پوری دلچسپی سے اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے جواب دیا۔ سلطان بیگ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بولے، تم حیران ہوگے اور شاید تمہیں یقین نہ آئے کہ گزشتہ رات فرشتہ اجل میری روح قبض کرنے آیا تھا۔ عدنان یہ سن کر لرز اٹھا۔ خوف، دکھ اور حیرت سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سلطان بیگ کی طرف دیکھا اور سکتے میں آ گیا۔ سلطان بیگ بھرپور بولے، جو کچھ تم نے سنا ہے عدنان، یہ حقیقت ہے۔ میں نے فرشتہ اجل سے مہلت مانگ لی ہے کہ مجھے کچھ اہم کام نپٹانے کے لیے زندہ رہنے کا تھوڑا سا وقت دیا جائے، اور میں نے وہ وقت حاصل کر لیا ہے۔ عدنان اب باقاعدہ ٹکٹکی باندھے سلطان بیگ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بات سن رہا تھا۔ یقین اور بے یقینی کی صورتحال سے دوچار عدنان کے دل و دماغ میں بہت سے سوالات کی آندھی چل رہی تھی۔ باپ کے سنجیدہ لہجے اور باتوں نے اسے مبہوت کر ڈالا تھا۔ وہ بت بنا سلطان بیگ کے سامنے بیٹھا تھا۔ سلطان بیگ خاموشی کا سکوت توڑتے ہوئے پھر عدنان سے مخاطب ہوئے، میں نے فرشتہ اجل سے زندگی کی مہلت تو حاصل کر لی ہے، لیکن یہ مہلت مشروط طور پر مجھے ملی ہے۔ صرف 3 ماہ میعاد ہے اس مہلت کی، اور شرط یہ ہے کہ میں اس گھر کے افراد میں سے کسی ایک کی زندگی ضمانت کے طور پر فرشتہ اجل کے حوالے کر دوں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بجائے کسی اور کو مرنا ہوگا۔ عدنان نے حیرت اور استعجاب کی کیفیت سے نکل کر پہلی بار لب کشائی کی۔ ہاں، سلطان بیگ وضاحت کرتے ہوئے بولے، صرف 3 ماہ کی بات ہے بیٹے، تم اس عارضی موت کو قبول کر لو تو میں اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر تمہاری امی کا جگر تبدیل کروا دوں گا۔ اماں بی کے لیے حج کی تیاری کے انتظامات مکمل کر لوں گا، تمہارے چچا احسان بیگ کی مصنوعی ٹانگ لگوا دوں گا۔
रफ़ीक चाचा की जवान बेटी का घर बसाने के लिए मुनासिब इंतज़ाम कर लूँगा और तुम्हारे लिए किसी अच्छी जॉब का बंदोबस्त। बस कीजिए अब्बू, अदनान झंझाहट के साथ बोला। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप बाप होते हुए अपने जवान बेटे को मरने पर आमादा कर रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत और शफकत का कौन सा अंदाज है? समझने की कोशिश करो अदनान बेटे, सुल्तान बेग बेचारगी से बोले। हमेशा की मौत तो मैं कबूल कर रहा हूँ। तुम तो मेरी ज़िंदगी की ज़मानत के तौर पर सिर्फ 3 माह के लिए मरोगे। आप इस काम के लिए अम्मी को तैयार कर लेना। वैसे भी तवील बीमारी की वजह से दिन रात ज़िंदगी का अजाब झेल रही हैं। कम से कम 3 महीने तो कब्र में आराम से गुजार लेंगी। अदनान ने अपनी सादत मंदी का खौल अपने जिस्म से उतार कर बाप के कदमों में रखा और तेज़ कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। सुल्तान बेग के दिल में फड़फड़ाती किताब उम्मीद से एक और वर्क कम हो गया। एहसान बेग व्हील चेयर पर बैठे एक मैगजीन की वर्कगर्दानी कर रहे थे। सुल्तान बेग को बिल्कुल सामने खड़ा देखा तो हड़बड़ाकर मैगजीन एक तरफ रख दिया और हद दर्जा एहतराम व मोहब्बत से बोले, भाई साहब, आप आराम करते ना सारा दिन? आज तो इतवार है और दफ्तर की छुट्टी है। सुल्तान बेग मुस्कुरा दिए। आराम ज़िंदगी में कहाँ एहसान मियाँ, आराम तो कब्र में ही मिलेगा। बस करें भाई साहब, खुदारा ऐसी बातें ना किया करें। आपके दम कदम से तो इस घर की ज़िंदगी है। एहसान बेग ने रकत आमेज़ लहजे में बोलते हुए सुल्तान बेग का हाथ थाम लिया। सुल्तान बेग ने सर्द आह भरी, एहसान मियाँ, मरना तो आखिर है ना। अब बस भी करें भाई साहब, आपकी बातों से दिल मुट्ठी में आ रहा है। खुदा मेरी उम्र भी आपको लगा दे, एहसान बेग ने रो देने वाले अंदाज में कहा और सादत मंदी से भाई के आगे सर झुका दिया और अपनी आंखों के भीगे हुए किनारे साफ करने लगा। एहसान, मेरी बात संजीदगी से सुनो। कल रात मैं मौत के फरिश्ते से मिल चुका हूँ। ये सुनकर एहसान बेग ने एक झटके से अपना सर ऊपर उठाया और बेयकीनी के अंदाज में भाई की तरफ देखने लगे। तुम सुन रहे हो ना? सुल्तान बेग ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। मौत का फरिश्ता मुझे लेने आया था। मैंने बड़ी मुश्किलों से 3 माह की मोहलत हासिल की है ज़िंदा रहने के लिए। मैंने फरिश्ता अजल को बताया था कि मैं इन 3 महीनों में कुछ ज़रूरी काम निपटाना चाहता हूँ। इन ज़रूरी कामों में एक काम ये भी है कि तुम्हारे घुटने का मसनूई जोड़ लगवाकर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ। एहसान बेग की आंखें एक बार फिर नम हो गईं। उन्होंने फरते जज्बात से एक बार फिर सुल्तान बेग के हाथ अपने हाथों में लेकर चूमना शुरू कर दिए। लेकिन मुझे 3 माह ज़िंदा रहने की मोहलत एक शर्त पर मिली है, सुल्तान बेग बोले। एहसान बेग ने वजाहत तलब नज़रों से भाई साहब की तरफ देखा। मोहलत इस शर्त पर मिली है कि घर का कोई फ़र्द ज़मानत के तौर पर 3 माह के लिए मरना कबूल करे। सुल्तान बेग का ये जुमला सुनते ही एहसान बेग ने भाई के थामे हुए हाथ छोड़ दिए और अपनी व्हील चेयर पर संभल कर बैठ गए। सुल्तान बेग इल्तिजाया लहजे में मुखातिब हुए, फिर क्या ख्याल है एहसान बेग? सिर्फ 3 माह की बात है। आर्जी मौत के बाद तुम्हें तो ज़िंदगी वापस मिल जाएगी ना। मैं इतने अरसे में अपने सारे अधूरे काम। एहसान बेग भाई साहब का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही एकदम फट पड़े। भाई साहब बस करें। एक तरफ तो मुझे मेरे पैरों पर खड़ा करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने हाथों से मुझे कब्र में उतारने का मंसूबा लेकर आए हैं। आपकी ये मोहब्बत भी खूब रही। एहसान, मेरी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करो, मेरी मजबूरियों का एहसास करो। सुल्तान बेग अब बाकायदा फरियादी बनकर बोल रहे थे, लेकिन एहसान बेग ने व्हील चेयर का रुख मोड़ दिया और खुश्क लहजे में जवाब दिया, अम्मा बी को तैयार कर लें इस कुर्बानी के लिए। वैसे भी अम्मा बी कब्र में पाँव लटकाए बैठी हैं। ये कहकर एहसान बेग ने व्हील चेयर आगे बढ़ा दी। किताब उम्मीद का एक वर्क और कम हो गया। रफ़ीक चाचा ने चाय की प्याली सुल्तान बेग के सामने रखी और वापस जाने के लिए मुड़ा तो सुल्तान बेग बोल उठे, ठहरो रफ़ीक, तुमसे बात करनी है। रफ़ीक चाचा बैठ गए और सर झुकाकर सुल्तान बेग के बोलने का इंतज़ार करने लगे। सुल्तान बेग ने चाय का घूंट लिया और प्याली ट्रे में रखकर रफ़ीक चाचा से मुखातिब हुए। रफ़ीक, सोचकर जवाब देना, मेरी खातिर क्या कुछ कर सकते हो? रफ़ीक चाचा ने पहली मर्तबा सुल्तान बेग की ज़ुबान से ऐसा सवाल सुना था। उसके अंदर का वफ़ादार मुलाजिम जाग उठा। जज्बात भरी नज़रों से रफ़ीक चाचा ने अपने साहब की तरफ देखा और फ़ौरन बोल उठा, साहब, आपकी तरफ बढ़ने वाली मौत को गले लगा सकता हूँ। सुल्तान बेग के दिल में खुली उम्मीद की किताब की औराक तेज़ी से फड़फड़ाने लगे। वक्त और मौके का लोहा गर्म देखते ही सुल्तान बेग ने फ़ौरन चोट लगाई, तो फिर तुम मेरी जगह मरने के लिए तैयार हो जाओ रफ़ीक। रफ़ीक चाचा तेज़ी से उठे और गिरते गिरते बचा,
بے چینی سے پہلو بدلا اور ماتھے پر اچانک آ جانے والا پسینہ ہتھیلی سے پونچھتے ہوئے بولا، صاحب میں سمجھا نہیں۔ سلطان بیگ نے موت کے فرشتے سے اپنی ملاقات اور 3 ماہ کی مہلت کا سارا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں ان 3 مہینوں میں تمہاری بیٹی زرینہ کا جہیز بھی تیار کروں گا اور اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اچھے سے رشتے کا بندوبست بھی کروں گا۔ بس تم موت کے فرشتے کو میری ضمانت دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 3 مہینے میرے زندہ رہنے کے لیے تم عارضی طور پر 3 ماہ کی موت قبول کر لو۔ رفیق چاچا ایک جھٹکے سے اٹھا اور بولا، صاحب میں نوکر ہوں نا، اس لیے آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے میرا سودا موت سے کرنا چاہتے ہیں۔ رفیق صرف 3 مہینے کی تو بات ہے، میری مجبوری کو ذرا سمجھو۔ سلطان بیگ نے بھرپور التجائیہ انداز میں کہا، صاحب آپ کے اپنے بھی تو گھر میں موجود ہیں، ان میں سے کسی کو اپنا ضامن بنا لیں۔ نہیں صاحب نہیں، میں ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں، میری زرینہ کی فکر چھوڑ دیں، اس کا اللہ مالک ہے۔ یہ کہہ کر رفیق چاچا یوں تیزی سے کمرے سے نکلا جیسے موت کو اس نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ سلطان بیگ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، امید کا ایک اور دریچہ بند ہو گیا۔ اماں بی نے وظیفہ پورا کر کے پہلے تسبیح کو اپنی آنکھوں پر پھیرا، پھر سامنے بیٹھے ہوئے سلطان بیگ پر دم کر کے بیٹے کی بلائیں لیں اور کہنے لگیں، جب تک تمہارے سر پر بندھی یہ پٹی نہیں اترے گی، میرا دل میری مٹھی میں رہے گا۔ سلطان بیٹا میں ٹھیک ہوں اماں بی، آپ تو بلا وجہ فکر میں ہلکان ہوئی جا رہی ہیں۔ سلطان بیگ نے ماں کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اماں بی سلطان بیگ کا سر ہلاتے ہوئے بولی، اللہ تمہارے حصے کے دکھ بھی مجھے دے دے، تمہاری آئی کو میں ہنس کر اپنے سینے سے لگا لوں۔ میرا کیا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، قبر میں پاؤں لٹکائے اپنا وقت پورا کر رہی ہوں۔ اماں بی سلطان بیگ نے گود سے سر اٹھا کر اماں بی کی جھریوں بھرے ہاتھ تھام لیے۔ کیا بات ہے سلطان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اماں بی تڑپ اٹھیں۔ یکا یک سلطان بیگ کی آنکھیں امڑ آئیں۔ بیٹے کی آنسو دیکھ کر اماں بھی کانپ اٹھیں۔ جلدی جلدی اپنی چادر کے پلو سے سلطان بیگ کے آنسو پونچھنے اور گھبراتے ہوئے بولی، تم تو مجھے مارے دے رہے ہو سلطان، آخر بات کیا ہے؟ سلطان بیگ نے بار بار بھر آنے والے دل پر قابو پایا اور فرشتہ اجل سے ملاقات کا سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اماں بھی سن کر کچھ دیر سکتے کے عالم میں بیٹھی سوچتی رہیں۔ ان کی عمر رسیدہ چہرے پر یقین اور بے یقینی کے آثار نمایاں تھے۔ ڈوبتی ہوئی آواز میں اماں بی نے خاموشی کا سکوت توڑا، بیٹا موت کے فرشتے سے ایسی ملاقات نہ کبھی دیکھی اور نہ سنی، مگر تم جھوٹ نہیں بول سکتے سلطان، ایسا ہوا ہوگا۔ ہاں اماں بی، صرف آج کا دن ہے، میں نے اپنی زندگی کے ضامن کا بندوبست کر لیا تو ٹھیک، ورنہ میرے زندہ رہنے کی 3 ماہ والی مہلت کا معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور یہ رات شاید میری زندگی کی۔ سلطان بیگ کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اماں بھی بول اٹھیں، تو پھر کیا سوچا تم نے؟ اماں بھی، رفیق چاچا سمیت ایک ایک کر کے سب کے دلوں کا دروازہ کھٹکھٹا چکا ہوں۔ 3 ماہ کی موت قبول کرنے سے ہر ایک نے صاف انکار کر دیا ہے۔ سلطان بیگ نے دکھی لہجے میں اعتراف کر لیا۔ اچھا تو چاروں طرف سے مایوس ہو کر اس بوڑھی ماں کو قبر میں دھکا دینے آئے ہو؟ اماں بھی طنزیہ انداز میں تنک کر بولیں، اس بھرے گھر میں ایک میں ہی تو کھونٹے سے بندھی گائے ہوں۔ واہ بیٹا واہ، ماں پر قربان ہونے کے بجائے موت کے فرشتے سے ماں کی زندگی کا سودا کر کے خود جینا چاہتا ہے۔ اماں بھی نماز کی چوکی سے اتریں اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ سلطان بیگ کے پاس ماں کی ممتا کا اثار کا یہ آخری راستہ بچا تھا، یہ راستہ بھی مایوسی کے غبار سے اٹ گیا۔ شام ڈھلتے ہی گھر کے سب افراد اماں بی کے کمرے میں موجود تھے۔ زبیدہ بیگم گہری سوچ میں غرق تھیں، عدنان بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہا تھا، احسان بیگ اپنی ویل چیئر پر بیٹھے سہمی نظروں سے اماں بی کے چہرے کو تکے جا رہے تھے۔ رفیق چاچا ایک طرف اپنا سر تھامے بیٹھا تھا، اماں بھی تسبیح کے دانے پھیرتے ہوئے اپنا وظیفہ مکمل کرنے میں مصروف تھیں۔ باہر حویلی کے در و دیوار پر رات اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ اماں بی کے کمرے میں گہری سنجیدگی اور گھمبیر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اماں بی نے وظیفہ پورا کر کے تسبیح پر پھونک مار کر دم کیا اور اپنی بند آنکھیں کھول کر کمرے میں موجود افراد کو باری باری دیکھنا شروع کیا۔ عدنان خاموشی کے سکوت کو توڑتے ہوئے بولا، اماں بی اب آپ ہی بتائیں نا کیا کریں؟ خدا جانے کیا ہو گیا ہے سلطان بیگ کو، سر میں چوٹ لگنے سے پہلے تو اچھے بھلے تھے۔ زبیدہ بیگم رو دینے والے انداز میں بولیں، بھائی صاحب کی باتیں سن کر میرا تو دل کانپ اٹھا تھا، غضب خدا کا، مجھے جیتے جی قبر میں لیٹنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ احسان بیگ ویل چیئر میں خوف سے سکڑتے ہوئے بولے،
اب رفیق چاچا کی باری تھی، اور تو اور مجھ غریب کو کمرے میں بلا کر وقت سے پہلے مر جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ بس بند کرو اپنی یہ رام کہانی۔ اماں بی کی کھرکھراتی ہوئی آواز ابھری تو کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، اور پھر کچھ ہی ثانیے بعد اماں بی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ عدنان، تمہارے باپ کے سر میں کوئی گہرا زخم آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن بگڑا ہے۔ رات گزار لو، صبح سلطان بیگ کو کسی اچھے سے دماغی امراض کے اسپتال میں داخل کرا دو۔ اماں بی کے فیصلے نے سب کو آزمائش کی سولی پر لٹکنے سے بچا لیا۔ اب تمام افراد کے بوجھل ذہنوں سے خوف کا بوجھ اتر گیا تھا۔ اب تو بس سب لوگوں کو دن نکلنے کا انتظار تھا۔ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ سلطان بیگ اپنے بستر پر دراز تھے۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نیند آتی بھی کیسے؟ نیند کا راستہ تو آنکھوں سے مسلسل بہنے والے آنسوؤں نے روک رکھا تھا۔ زبیدہ کی 40 سالہ رفاقت اور محبت کا بھرم مکمل کھل گیا تھا۔ عدنان کی فرما برداری اور سعادت مندی کانچ کے آئینے کی طرح کرچی کرچی ہو کر ان کے وجود میں اتر گئی تھی۔ چھوٹے بھائی احسان بیگ کے لہجے میں کھلی رہنے والی ممنونیت اور احترام کی کلئی بھی مکمل کھل گئی تھی۔ رفیق چاچا جیسے جان نثار ملازم کی وفاداری کا دعویٰ کھوکھلا ثابت ہو گیا تھا، اور اماں بھی، ہاں، اماں بھی کی ممتا پر بھی زندہ رہنے کی آرزو غالب آ گئی تھی۔ سلطان بیگ انہی لوگوں کی خاطر اپنی زندگی کا عرصہ 3 ماہ تک دراز کرنا چاہتے تھے، اور انہی لوگوں نے سلطان بیگ کو مایوسی اور صدمے کے اس گہرے اندھیرے میں دھکیل دیا تھا جہاں اب سلطان بیگ اپنے کمرے کی تنہائی میں پڑے آنسو بہا رہے تھے، اور پھر روتے روتے نہ جانے کب نیند نے انہیں تھپک دیا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں سلطان بیگ کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز گونجنے لگی۔ اچانک گزشتہ رات کی طرح بے چینی اور گھبراہٹ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ آج پھر وہ سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں شرابور تھے۔ دل میں عجیب سی گھٹن، انجانہ سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کے اندھیرے میں آہستہ آہستہ سفید اور سیاہ رنگ کا ملا جلا سا دھواں بھرتا چلا گیا۔ کمرے میں مکمل گہری تاریکی چھا گئی۔ خاموشی اور ہولناک سناٹے کا خوف سلطان بیگ کو اپنی ہڈیوں میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں وہ غیبی آواز ابھری، سلطان بیگ، رشتوں کے سراب دیکھ لیے تم نے؟ جان لیا کہ موت کو گلے لگانا کتنا مشکل کام ہے۔ تم نے تو جان نچھاور کرنے والوں سے صرف 3 ماہ کے لیے جان کا صدقہ مانگا تھا۔ محبت اور ممتا کا جواب سن لیا تم نے؟ کیا انہیں خود غرض لوگوں اور سراب نما رشتوں کی خاطر جینے کی مہلت مانگ رہے تھے تم؟ اٹھو سلطان بیگ، اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ لو اور مسکراتے ہوئے مجھے گلے لگاؤ۔ یکایک سلطان بیگ کا خوف اطمینان میں بدلنے لگا۔ دل و دماغ میں چکرانے والی افسردگی تھم گئی۔ انہوں نے روح کو اتنا سرشار پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ اب سلطان بیگ موت کو گلے لگانے کے لیے بےتاب تھے۔ سلطان بیگ کے چہرے پر اطمینان کے رنگ بکھر چکے تھے۔ کمرے کا سناٹا ابدی سکون میں بدل چکا تھا۔ اگلے دن حویلی کے وسیع صحن میں سلطان بیگ کی میت دھری تھی۔ آخری دیدار کرنے والوں کا ہجوم اور رونے والوں کا کوہرام برپا تھا۔ زبیدہ بیگم اپنا سہاگ لٹ جانے پر پچھاڑے کھا رہی تھیں۔ عدنان روتے ہوئے اپنے سر کے بال نوچ کر یتیمی کی خاک اڑا رہا تھا۔ احسان بیگ کی دردناک چیخوں سے سننے والوں کے دل دہل رہے تھے۔ رفیق چاچا اپنے صاحب کی میت سے چمٹ کر بیٹھا تھا، اور اماں بھی بس ایک ہی جملہ دہرائی جا رہی تھیں، سلطان بیٹا، تیرے حصے کی موت مجھ بڑھیا کو آ جاتی۔ روتے روتے اماں بھی سلطان بیگ کے کفن میں لپٹے چہرے کو قریب سے دیکھنے کے لیے جھکیں تو ان کی بوڑھی آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ ابل پڑا۔ آنسوؤں کی چند بوندیں سلطان بیگ کے چہرے پر گریں تو سلطان بیگ نے آنکھیں کھول دیں۔ لمحہ بھر کے لیے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ اب سلطان بیگ کو واضح طور پر اماں بھی، زبیدہ بیگم، عدنان، احسان بیگ اور رفیق چاچا کے مسکراتے ہوئے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ میں کہاں ہوں؟ سلطان بیگ کے لبوں پر بمشکل تذبذب کا جملہ لڑکھڑا دیا۔ بیٹا، تم اپنے گھر میں اپنے بستر پر ہو، اماں بی نے ممتا بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اب سلطان بیگ اٹھ بیٹھے تھے اور اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ واقعی وہ اپنے کمرے میں اپنے ہی بستر پر تھے، جس بستر پر وہ اپنی دوائیں لے کر سوئے تھے۔ بے اختیار ان کا ہاتھ اپنے سر کی طرف رنگ گیا۔ سر پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو کیا میں واقعی زندہ ہوں؟ سلطان بیگ کے منہ سے بے یقینی کی مسرت آمیز کراہ نکلی۔ واہ، کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ رکھے آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ زبیدہ بیگم نے ان کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔
ابو ڈاکٹر نے آپ کو پین کلر کے ساتھ جو سکون آور دوا دی تھی، غالباً یہ اس کا اثر تھا کہ آپ دیر تک سو رہے تھے۔ آپ کی اس طویل نیند نے ہم سب کو پریشان اور فکر مند کر دیا تھا۔ عدنان نے سعادت مندی سے سلطان بیگ کے شانے دباتے ہوئے وضاحت کی۔ سلطان بیگ نے دیکھا تو سامنے ہی ویل چیئر پر احسان بیگ کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ ساتھ ہی رفیق چاچا کے چہرے پر بھی اطمینان کے بکھرے ہوئے رنگ نظر آئے۔ تو کیا یہ ایک طویل خوفناک خواب تھا جس نے میرے اور میرے اپنوں کے درمیان بدگمانی کی موت حائل کر دی تھی؟ اب سلطان بیگ کے ذہن سے بے یقینی اور بے اعتمادی کی ساری ریت جھڑ چکی تھی، اور وہ اپنے حقیقی اپنائیت کے ساتھ ارد گرد کے کھڑے اپنوں کی طرف کس قدر ندامت آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مسجد سے نماز ظہر کی گونجتی ہوئی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ سلطان بیگ بستر سے اٹھتے ہوئے بولے، رفیق چاچا، مجھے وضو کے لیے نیم گرم پانی دو، میں اس کریم ذات کے حضور سجدہ شکر ادا کر لوں جس نے مجھے اپنوں سے بدگمان ہو کر مرنے سے بچا لیا ہے۔ سلطان بیگ کے اس جملے کی گہرائی تک کسی نے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، البتہ اماں بھی سمیت تمام لوگوں کے چہروں پر اطمینان اور محبت کے رنگ بکھر گئے تھے۔